ناول دھوپ چھاؤں سا ہر جائی، لکھاری ایمن قریشی، قسط نمبر 13۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ جوان اولاد ماں باپ کے منہ کو آ گئی ہے۔ ارے وہ چھٹانگ بھر کا لڑکا کس قدر دیدہ دلیری سے اپنے ماں باپ کو منہ پھاڑ کر اپنے دوسرے اور خفیہ نکاح سے آگاہ کر رہا تھا۔ زندگی بھر کی کمائی ہوئی عزت ذرا سی دیر میں خاک میں ملا دی۔ آبزہ کی ہمراہی میں ولیمے کی تقریب سے واپس لوٹتی نانی بیگم تعصب زدہ لہجے میں بولتی صوفے پر دم سے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا اماں جان، خیریت؟ مامی بیگم آبزہ کو ناگواری سے گھورتی نرمی سے استفساریہ بولی۔ ارے ہم گئے تو ایک ولیمے میں تھے، مگر 2 کا کھانا کھا کر آ رہے ہیں، وہ ناک بھویں سمیٹ کر بولی۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوئی۔ وہ لڑکا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، افغن۔ ارے بے شرمی کی انتہا دیکھو ذرا۔ ایک لڑکی منتظر بیٹھی ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے تو وہ اپنے ارمان پورے کرے گی، اور وہ لڑکا آیا تو آیا، ساتھ میں دوسری بھی لے آیا۔ پتہ نہیں کیا چکر تھا بھئی، جو اتنا آنن فنن نکاح کر لیا۔ آج کل کی نوجوان نسل کی ہٹ دھرمیوں سے تو اللہ ہی بچائے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی متعجب لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ مامی بیگم نے بے نیازی سے سر جھٹک دیا تھا۔ آبزہ سرد سانس خارج کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، اماں ابا نے جس کھونٹے سے باندھ دیا، ساری عمر خاموشی سے ساری زیادتیاں برداشت کر لیں، مگر اف نہ کی۔ مگر آج کل کی نسل، توبہ توبہ، وہ ابھی تک زمانوں کا موازنہ کرنے میں مصروف تھی۔ چلے اماں چھوڑیں، ہمیں کیا؟ انہوں نے معاملہ فہمی سے کام لیا تھا۔ ہاں ہمیں کیا، ویسے تمہاری مرحوم سسر نے بھی کوئی کم جاتیاں نہیں کی ہیں میرے ساتھ۔ اب انہیں اپنا غم یاد آ گیا تھا۔ اوف اماں، یاد آیا میں ان کے لیے کافی بنانے آئی تھی۔ وہ جلدی سے دامن بچاتی واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ خود ساختہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ رات کی بڑھتی سیاہ تاریکی اجالا کی قسمت میں مزید سیاہی ملتی قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی۔ ایک ہی دن میں زندگی کا دھارا تبدیل ہو گیا تھا۔ اجالا کی زندگی نے کون سا نیا رخ اختیار کیا تھا، وہ سمجھنے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت شیر افغن کے کمرے میں موجود تھی۔ ولیمے کے اختتام کے بعد سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، اور حیات کے بارے میں کونتا خیال اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل چکا تھا۔ افغن کی سنگت حاصل کرنے کے بعد وہ کتنی کھلی کھلی سی، کھلتے گلاب کسی رنگت لیے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اور آج محفل میں کتنا کرب تھا اس کے چہرے پر۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہاتھوں کے حالے میں چہرہ چھپاتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ فرش پر بیٹھی اپنی کم مائگی پر وہ جتنا ماتم گناہ ہوتی وہ کم تھا۔ وہ روتی سسکتی خود کو نوچنے کھوسنے لگی تھی۔ اپنے جسم پر لگے نشانات کو وہ مٹا دینا چاہتی تھی۔ جب اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تو وہ وحشت زدہ سی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ شاور کھولتے ہی ٹھنڈا یخ بستہ پانی بھاری بھرکم جیولری کپڑوں سے ہوتا جسم پر پڑتا جلتے اعصابوں کو پرسکون کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں میچتی اس قیامت خیز لمحات میں کھونے لگی تھی، اس سے قبل کہ وہ اذیت کی انتہاؤں کو چھوتی۔ اسے باہر سے شیر افغن اور حیات کی موجودگی کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ افغن مسلسل حیات کو منانے کے جتن کر رہا تھا۔ ہم بے فیض ادیبوں کے ادھورے مصرے، اور وہ میر کے دیوان پہ چھایا ہوا شخص، خودکشی، عشق، فنا، قتل یا پھر ترک وفا، کچھ بھی کر سکتا ہے جذبات میں آیا ہوا شخص۔ حیات یار، میری بات تو سنو۔ شیر افغن کے لہجے سے ندامت واضح تھی۔ شیر افغن ہاشمی، میں یعنی حیات کاظمی آپ کے نکاح میں ہوں، صرف اس لیے آپ کی ایک پکار پر آپ کے ساتھ چلی آئی ہوں، مگر برائے مہربانی آپ کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہ رہیے گا کہ میں آپ کے غم میں مری جا رہی تھی، یا پھر مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی فضول حرکت سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ حیات کے کپکپاتے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ شیر افغن نے ضبط سے آنکھیں میچ لی تھی۔ آخر یہ لڑکی اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی تھی؟ میں تمہیں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا حیات، مگر بس اتنا جان لو کہ میں کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ جس روز تم سے نکاح کیا تھا اسی روز تمہیں اپنی بیوی مان لیا تھا،
مانا کہ میں اجالا کو پسند کرتا تھا. وہ میری یونیورسٹی کے زمانے کی محبت رہی ہے، اور اس عمر میں تو انسان کو بہت سی محبتیں ہو ہی جاتی ہیں. مگر یاد رکھنا، عشق میں نے صرف اپنی بیوی سے ہی کیا ہے. حیات کو کندھوں سے تھامتا وہ اپنے مقابل لے آیا تھا. وہ چہرہ پھیرتی تنزیہ مسکرائی تھی. بالکل درست کہا آپ نے شیر افکن صاحب، آپ کی ایک دل پشوری کی وجہ آپ کی پہلی بیوی ہے، جبکہ یونیورسٹی کی نادانی دوسری بیوی کی صورت آپ کے گھر میں موجود ہے. واہ! وہ دکھ کی شدت سے کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی، مگر پھر بھی خود کو بھرپور طریقے سے مضبوط ثابت کرنے میں کوشاں تھی. حیات، اس سارے قصے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یار، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتی ہو؟ حیات کی مسلسل ایک ہی گردان پر اسے ایک بار پھر طے شد آیا تھا. سختی سے کندھوں سے تھامتا وہ اپنا یقین دلانا چاہ رہا تھا. جس نے بھی کیا تھا افکن ہاشمی، مگر حیات کاظمی برباد آپ کے نام پر ہی ہوئی تھی. وہ استہزائیہ مسکرائی تھی. اب وہ رو نہیں رہی تھی، ہمیشہ کی طرح کمزور نہیں پڑی تھی، بلکہ وہ اس کے مقابل کھڑی اپنے حق کی جنگ لڑ رہی تھی. ویسے میری جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میرے جیسی بدکردار لڑکی یہی کچھ ڈیزرو کرتی ہے. وہ دکھ سے استہزائیہ مسکرائی تھی. حیات، اب تم زیادتی کر رہی ہو. اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا استعمال کر کے تو مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو، میرے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہو. وہ لہجے میں ناگواری سموئے اسے احساس دلانا چاہتا تھا. جذبات؟ شیر افکن ہاشمی، یہاں آپ نے بھری دنیا کے سامنے میری ذات کا تماشا بنا ڈالا. اس کا حساب کون دے گا؟ بولے. وہ یکایک اشتعال میں آتی شدت سے دھاڑی تھی. حیات، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ اجالا کو میں نے صرف مجبوری کے تحت اپنایا ہے. وہ ضد ہوتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑنے کے در پر تھا. یہ بالکل سچ بول رہا ہے حیات، فکر نہیں کرو، یہ ابھی بھی صرف تمہارا ہی شوہر ہے. حیات کی نظریں عقب سے ابھرتی آواز کی متلاشی پیچھے گھومی تھی اور اجالا کے وجود سے الجھ کر رہ گئی تھی. شدت گریہ سے سرخ پڑتی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی. جو واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی اس کے لباس میں موجود تھی، اس کا بھیگا بھیگا سا سراپا دیکھ کر افکن اپنی نظریں پھیر گیا تھا. اجالا، تم یہاں؟ حیات کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں دیکھ وہ فوراً سنبھلا تھا. شیر افکن کو بھی اجالا کا اس طرح حیات کے کپڑے زیب تن کرنا اور اس کی موجودگی خاصی ناگوار گزری تھی. وہ اپنے سراپے سے لاپرواہ حیات کے غصے کو مزید ہوا دے چکی تھی. ہاں، دراصل آنٹی زبردستی لے آئی تھی مجھے یہاں پہ. خیر، آپ دونوں فکر نہیں کریں، میں گیسٹ روم میں جا رہی ہوں. پرائیویسی میں دخل اندازی کی معذرت چاہتی ہوں. وہ ندامتی لہجے میں شرمسار سی گردن جھکائے ان دونوں نفوس کو یوں ہی جامد و ساکت چھوڑ روم سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سماعتوں سے ٹکراتی حیات کی تیز آواز پر اس کے بڑھتے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے. مسز شیر افکن ہاشمی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ یہ کمرہ حیات کاظمی سے زیادہ آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ آپ تو شیر افکن کے دل میں بھی ہیں اور نکاح میں بھی. تو بہتر ہے کہ آپ اس کمرے میں ٹھہریں. ویسے بھی میں چند دنوں کی مہمان، جلد یہاں سے چلی جاؤں گی. تو اصل مکین دربدر ہوں، یہ بات کچھ اچھی نہیں لگتی. چھپتے ہوئے لہجے میں شیر افکن کی نگاہوں میں اپنی تیز نگاہیں گاڑتی دان کچکچا کر بولتی وہ روم سے باہر نکلنے لگی تھی. کیا بکواس ہے یہ حیات؟ وہ جا رہی ہے نا، تمہیں کیوں خدمت خلق کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ اور یہاں سے جانے والا فطور اپنے دماغ سے نکال دو. اب وہ اس کی مسلسل ڈرامے بازیوں پر سیکھپا ہوا تھا. اچھا، تو آپ کو کون سا خدمت خلق کا بھوت سوار ہوا تھا کہ عین ہمارے ولیمے والے دن آپ نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا؟ سینے پر بازو لپیٹتی وہ باز پرس پر اتر آئی تھی. ہو گئی تمہاری بکواس، اب شاباش، فٹافٹ چینج کرو اور سو جاؤ. مزید کوئی بکواس افورڈ نہیں کر سکتا میں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈریسنگ روم کی جانب دھکیل چکا تھا. وہ منہ کھولے ہونک ہوئی جواب اجالا کی جانب بڑھا تھا. وہ منہ کھولے ہونک ہوئی جو اب اجالا کی جانب بڑھا تھا. اجالا، سوری یار، اس کی عادت ہے بغیر سوچے سمجھے فضول گوئی کرنے کی. ویسے بھی ابھی صدمے میں ہے، کچھ ٹائم دو، خود ٹھیک ہو جائے گی. تم گیسٹ روم میں جاؤ، میں نے تمہارا سامان وہاں سیٹ کروا دیا ہے. وہ اجالا کے نزدیک آتا لہجہ ہموار کے نرمی سے گویا ہوا تھا. کیوں؟ وہ کیوں جائے گی گیسٹ روم میں؟ تمہاری بیوی ہے، تمہارے روم میں رہے گی. گیسٹ روم میں اگر کوئی جائے گا تو وہ میں ہوں. ویسے بھی ایک وکٹم کو مجبوری کے تحت اپنے نکاح میں لیا تھا آپ نے، جس کے ساتھ اس رات نہ جانے کیا کچھ ہوا تھا. آخر کیا معلوم ہے آپ کو میرے بارے میں؟ مجھ پر کون سی قیامت برپا ہوئی تھی تو پھر
اس طرز کو محبت کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ ایک لمحے میں آپ سے تم پر آئی تھی، جبکہ اس کی زبان سے ادا ہونے والے سخت لفظوں پر شیر افکن کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ حیات، کیا بکواس کی ہے تم نے بھی؟ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آتا سختی سے غرایا تھا۔ ناجائز فائدہ؟ سیریسلی؟ وہ اس کے چہرے پر چھائی کرختگی دیکھنے کے باوجود بھی ڈھیلی نہیں پڑی تھی، جبکہ اجالا ان دونوں کے درمیان ہوتی گفتگو سے انجانے سمجھنے میں کوشاں تھی۔ آخر حیات خود کو وکٹم کیوں کہہ رہی تھی؟ میں بکواس کر رہی ہوں تو پھر وہ سب کیا ہے؟ شیر افکن ہاشمی، جو سب کچھ تمہارا دوست کہہ رہا تھا میرے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں تو ایک کریکٹر لیس لڑکی ہوں نا، جو پیسہ اور عیش و عشرت کے لیے تمہارے پیچھے پڑ گئی تھی، اور تم نے خدا ترسی میں مجھے اپنا نام دے دیا تھا۔ میں تو کسی کی استعمال شدہ پروڈکٹ ہوں، ایک وکٹم ہوں، جو افکن ہاشمی کے نام پر جانے کس کی ہراسگی کا شکار رہی ہے۔ میں تو بہت گئی گزری لڑکی ہوں نا، جس پر رحم کھایا تھا تم نے، اور اب پوری دنیا میں اپنی اچھائی کا ڈنکا بجاتے پھر رہے ہو کہ دیکھو یہ وہ بیوقوف لڑکی ہے جو خود میری جھولی میں آ گری ہے، کسی کا کھلونا اور اب میرا بھی۔ یہی سب کہا ہے نا تم نے اپنے دوست سے میرے بارے میں؟ وہ دل کے بڑھتے درد پر ضبط کی آخری حدود کو چھوتی غصے سے چنگھاڑ اٹھی تھی۔ مقابل کھڑے اس کے شوہر کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش ہو جاؤ حیات شیر افکن ہاشمی، اس سے قبل کہ میں ہمارے رشتے کا لحاظ بھول جاؤں۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا۔ وہ مرد تھا، اور حیات کے اس قدر سخت لفظوں نے اس کی انا کو بری طرح سے للکارا تھا۔ مٹھیاں بھیج کر بری طرح جھنجھوڑنے پر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ اجالا خاموشی سے روم سے نکل آئی تھی۔ وہ اس کے لفظوں پر خود پر ضبط نہیں کر سک رہا تھا، جو بس بولے جا رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ اب وہ بولا نہیں تھا بلکہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ کپکپاتی ہوئی بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ختم ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کی محبت، اس کا شوہر، حیات کاظمی کا عشق، اب ان چاہتوں کو کوئی اور حصے دار بن گیا تھا۔ شیر افکن نے آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کیا تھا۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، تمام تر حالات اس کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ حیات اس کی سچویشن سمجھنے سے انکاری تھی۔ وہ اپنی ذات کی اس قدر حدق آمیز نفی آخر کر بھی کیسے سکتی تھی؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا شدید قسم کے گلٹ میں مبتلا تھا۔ اسے لگتا تھا عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی ان میں سے ایک تھا؟ اس وقت وہ خود بھی اپنی ذہنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو اپنے دماغ میں پلتا خلفشار اس پر انڈیلتی وہاں سے جا چکی تھی، مگر آخر وہ کیا کرتا؟ ارتجا، یہ واحد نام تھا جو ہر اچھے برے حالات میں بلا جھجک اسے یاد آتا تھا، مگر اس سے قبل اس کا دماغ ٹھکانے لگانا بھی ضروری تھا۔ واش روم میں موجود حیات کتنی دیر تک قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا رہی تھی۔ آخر کیوں؟ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ بے انتہا پیار کرنے والے رشتے اسے ہمیشہ تنہا کیوں کر جاتے تھے؟ حیات کاظمی سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر شراکت داری نہیں، اور یہ شخص سمجھتا کیوں نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل رہا تھا؟ وہ شخص کی خاطر اپنے ماں باپ، اپنے خونی رشتوں کو ٹکرا رہی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ وہ ایک وکٹم ہے۔ یہ محض لفظ نہیں تھا، تمانچہ تھا۔ خود کے لیے کسی کا ایک حرف نہ برداشت کرنے والی حیات کاظمی گزرے چند ماہ میں کیسی کیسی اذیتیں برداشت کر چکی تھی۔ وہ افکن کو کہہ آئی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کاش کہ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر روتی، بلکتی، بکھرتی، سسکتی حیات کاظمی کا وجود دیکھ لیتا، جو اس کی محبت میں گرفتار خود کو فنا کر چکی تھی۔ جسم میں سانس باقی تھی، جذبات مردہ ہو گئے تھے۔ یہ سوچ کر ہی سانس سینے میں اٹکنے لگتا تھا کہ آخر کیسے برداشت کر پائے گی وہ شیر افکن کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو؟ وہ ایک لمحے کے لیے اپنے وجود سے غفلت نہ برداشت کرنے والی آج پوری اپنے شوہر کو کسی اور کو سونپ پائی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر چل رہا تھا۔ جسم پر موجود لباس جو وہ بہت چاہت اور محبت سے خرید کر لایا تھا، وہ اپنی بے وقوفی پر بالکل اس کے نصیب کی طرح خاموش ہی تھا۔ تن کے کپڑے فرش پر پڑے یوں ہی خشک ہو گئے تھے۔ باتھ ٹب کے پاس بکھرے اجالا کے کپڑے ایسے بکھرے تھے گویا جیسے زبردستی کسی نے تن سے جدا کیے ہوں، اور بس یہاں آ کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ خون آلود آنکھوں کو مسلتی وہ روم میں آئی تھی، جہاں کی سجاوٹ جوں کی توں تھی۔ اپنی لڑائی میں مگن دونوں تینوں فریقین نہیں
اس دن کی خاصیت پر توجہ دینی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ 2 حصوں میں بٹے کمرے کی مدھم روشنی بھی اسے آج اپنے وجود کی طرح بٹی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ وہ ستم کر غائب تھا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ وہ اس کی موجودگی میں بھی اجالا کے پاس موجود تھا۔ وہ کتنی آسانی سے اس کے مان کی دھجیاں بکھیر چکا تھا۔ دیوار سے ٹک لگا کر فرش پر بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اب شیر افکن کے کمرے میں حیات تھی اور اس کی دلسوز چیخیں جو کسی بھی ذی روح کا دل چیر سکتی تھی، مگر اس کی آہ پر تڑپ اٹھنے والا اس کا محبوب شوہر اس کے درد اور کرب سے ناواقف اپنی دوسری بیوی کے پاس موجود تھا۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی، کاش کہ یہ سانس آخری سانس ہوتی کہ شیر افکن ہاشمی کو حیات کاظمی کی دیوانگی کا زیادہ نہیں تھوڑا ہی احساس ہو جاتا، مگر کاش۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ شیر افکن کی تیز رفتار فارچونر کراچی کی بل کھاتی سڑکوں پر ہواؤں سے باتیں کرتی اپنی منزل مقصود کی جانب گامزن تھی۔ اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی غصے سے پھولتی نیلی اور ہری نسیں واضح نظر آ رہی تھی، جو اس کے شدید غصے کو ماپنے کے لیے کافی تھی۔ ایسے میں دماغ میں بازگشت کرتے حیات کے تلخ لفظ شیر افکن کی پوری ہستی ہلا چکے تھے، جو اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود ہمیشہ اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ اس نے کس قدر نازک صورتحال میں حیات کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اگر وہ اس رات اسے اپنے نکاح میں نہ لیتا تو کیا وہ آج یوں حق سے سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزار سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ یہ معاشرہ اور اس معاشرے کے لوگ اکیلی عورت کو پیروں تلے رون ڈالتے ہیں۔ اسے ہر حال میں ایک محفوظ سائبان کی ضرورت تھی، جو شیر افکن ہاشمی نے اسے فراہم کیا تھا۔ جو بھی تھا، مگر شیر افکن ہاشمی سارے قصے میں بے قصور تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی حیات کاظمی اس تلخ حقیقت سے نظریں چرا گئی تھی۔ حتیٰ کہ اب وہ اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود اپنی ذات کے لیے اس قدر سخت الفاظ استعمال کر گئی تھی۔ کیا کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے ایسے اس قدر سخت لفظوں کا چناؤ کیسے کر سکتی تھی؟ اسے اپنی اس قدر سنگین غلطی کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ ہواؤں سے باتیں کرتی گاڑی ایک جھٹکے سے عباس پیلس کی بلند و بالا عمارت کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ گارڈز نے اتنی رات کو شیر افکن کی گاڑی دیکھ گھبرا کر صدر دروازہ کھول دیا تھا۔ عباس پیلس کے پورچ میں گاڑی کھڑی کرتا وہ لب بھینچے سیدھا عباس پیلس میں انٹر ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر جانے کا ارادہ ترک کرتا کسی خیال کے تحت بیک سائڈ پر بنے جم کی جانب بڑھا تھا۔ ممکن تھا کہ ارتضیٰ وہیں موجود ہو۔ اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ وہ جوان کا بچہ رات کے آخری حصے میں گھر میں بنے اپنے پرائیویٹ جم میں پش اپس مارنے میں مصروف، پسینے سے شرابور اپنی الگ ہی دھن میں تھا۔ ماتھے سے بہتا پسینہ کن پٹیوں میں جذب ہو رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ شیر افکن کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود لا تعلق بنا رہا تھا، گویا اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ کیا بھائی کی غیرت جوش مار گئی ہے کہ شیر افکن ہاشمی نے اس کی بچپن کی منگ کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی زوجہ کے رتبے پر فائز کر دیا ہے؟ وہ چہرے پر کرخت تاثر سجائے بوٹوں کی بھاری دھمک فرش پر چھوڑتا ذرا نزدیک آیا تھا، جبکہ وہ لہجہ بھر کے لیے ٹھہرا ضرور، مگر پھر سر جھٹکتا اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں شاید کچھ بکواس کر رہا ہوں۔ دوسری جانب قائم مجلس سرد مہری دیکھ وہ چیخ اٹھا تھا۔ بکواس کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز اور بکواس دونوں آئندہ وقت کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ عین ممکن ہے کہ شیر جیسی دھاڑ کسی بزدل کی کٹھیا کھڑی کرنے میں کام آ جائے۔ پھولتی سانسوں کے سنگ وہ مصروف سا ذرا استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا، بکواس مت کر میرے سامنے، اور جواب دے میری باتوں کا۔ اس کے جسم پر موجود واحد سیاہ بنیان کا ایک سٹیپ پکڑ کر کھینچتا وہ ذرا سختی سے بولا تھا۔ ارتضیٰ کی کشادہ پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے، چہرے پر ناگواری سجائے وہ پیٹ کے بل زمین پر لیٹتا ٹھہر گیا تھا۔ اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو تو ذرا اٹھنے کی زحمت فرما لیجیے گا۔ ناچیز کی نسلوں پر عظیم احسان ہوگا بادشاہ سلامت کا۔ وہ دانت کچکچا کر بولتا ضبط کی آخری حدود پر تھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ بھول رہے ہیں شیر افکن صاحب تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ کا ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ ولیمہ اور دوسری کے ساتھ نکاح تھا، تو میرے نادر خیالات کے مطابق آپ کو اس وقت اپنی نئی نویلی یا پھر ماہ پرانی عقل سے ڈھیلی زوجہ کے پہلو میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ مگر عشق کی انتہا قابل تعریف ہے کہ شیر افکن صاحب میری چاہتوں کے فراق میں ایک نہیں بلکہ دو صنف نازک کو نظر انداز کیے میری خدمت میں حاضری لگانے دوڑے چلے آئے ہیں۔
سائڈ پر رکھا ٹاول اٹھا کر گردن میں ڈالتا وہ طنزی انداز میں بولتا، ایک جمپ لگا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جبھی شیرپکن کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور اس نے آؤ دیکھا تھا نہ تاؤ، اور مقابل کے چہرے پر ایک زبردست قسم کا مکہ چڑھ دیا تھا۔ اچانک ہونے والی افتاد ارتضیٰ کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ یہ کیا جہالت ہے؟ اپنی سرخ پڑتی ناک پکڑتا وہ شدید طیش میں چلایا تھا، جبکہ اب مقابل کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ یہ بہت معمولی سا بدلہ ہے میری معصوم سی بیوی کا دل دکھانے کا۔ اب وہ کینہ توز نگاہوں سے گھورتا ہے ایک پنچ بنا کر الٹا اس کے چہرے پر جڑ چکا تھا۔ اب کراہنے کی باری افکن کی تھی، اور یہ بہت میٹھی سی سزا ہے میری کزن کو بھری محفل میں تماشا بنانے کی۔ درد کرتی ناک پکڑے وہ مبہم انداز میں مسکرایا، سچ بول کہ پہلے مجھے اجالا سے شادی کے لیے اکسانے والے، اب تیرا دل جل رہا ہے۔ وہ بھی چہرے پر دل جلاتی مسکراہٹ سجائے نہ جانے کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ دل تو میرا تیری بیوقوف بیوی کی حرکتوں کی وجہ سے بھی شعلہ جوالا بنا ہوا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اسے ایک بار پھر رشتے آلود آیا تھا۔ شٹ اپ، میری بیوی تیری بھابھی ہے، عزت سے مخاطب کیا کر، اور اگر میری بیوی کو عزت دینے میں تیری زبان گھس جاتی ہے تو برائے مہربانی اپنا منہ بند رکھا کر۔ وہ لہجے میں ناگواری سموئے درست لہجے میں پھنکارا تھا، یار تو اسے حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کر دیتا؟ ارتضیٰ نے سوالیہ انداز میں دریافت کیا تھا، جبکہ وہ شدید وحشت کے عالم میں اپنے بال جکڑ کر رہ گیا تھا۔ یار میں نے کئی بار حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ میری بات کو سمجھے جب نہ ہر بار ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آتی ہے۔ ایک بار مجھے وہ الو کا پٹھا مل جائے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے، میں اس کی نسل تک کو شیرپکن ہاشمی کا نام یاد کروا دوں گا جو بھی تھا، مگر اب میرے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ بولتے ہوئے دانت کھچکھچائے، نظروں کے سامنے کسی کا منحوس چہرہ لہرایا تھا۔ اف، اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے شادی جیسی فضولیات سے محفوظ رکھا ہے۔ مطلب سچ میں شادی کے بعد اچھا خاصا بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آسمان کی جانب رخ کیے ہوا میں ہاتھ بلند کرتا وہ بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا نظریں ترچھی کیے بولا، یار نہیں کر، میں آلریڈی بہت پریشان ہوں۔ اب ارتضیٰ بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ اچھا بتا کیا ہوا؟ اس نے بےچارگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا، حیات کو کیسے سنبھالوں میں؟ اسے رہ رہ کر حیات کا خیال آ رہا تھا۔ فی الحال یہاں سے جا اور اپنی بیوی کو سنبھال، ایک نمبر کی بیوقوف لڑکی ہے، عقل نام کو نہیں ہے بندی میں۔ مطلب تو یقین کر اندھا دھند بیچ سڑک میں چلنے لگی تھی۔ ارتضیٰ ابھی تک حیرت سے دو چار تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، کچھ جانے سمجھے بغیر ہمیشہ مجھے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ شدید بدگمان ہو رہا تھا۔ خیر اجالا تو خود کو سنبھال لے گی، تو حیات کے پاس جا، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا، مگر یار وہ مجھے غصہ دلا رہی ہے، اس لیے اکیلے چھوڑ آیا ہوں۔ غلطی تیری ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تو نے اور اجالا نے یکایک اتنا بڑا فیصلہ لے کیسے لیا آخر؟ اس نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ میں جلد تجھے سب کچھ بتاؤں گا، مگر پہلے اجالا کو اعتماد میں لے لوں۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ ارتضیٰ کی جانتی نگاہوں نے بغور اس کے انداز ملاحظہ کیے تھے۔ خیر صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے، میں نکلتا ہوں۔ وہ کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھتا وہاں سے نکل آیا تھا، جبکہ ارتضیٰ کی سوالیہ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ کن پٹیاں سہلاتا وہ تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا تھا، اور یہاں ایک الگ ہی امتحان اس کا منتظر تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو متلاشی نگاہوں نے نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے میں حیات کا وجود تلاش کرنا چاہا تھا، مگر نظریں خالی ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی، ذہن میں کونتی سوچ کے تحت وہ ہونٹ بھینچ گیا تھا۔ اگر حیات نے ایک بار پھر کوئی بیوقوفانہ حرکت سر انجام دی تھی تو وہ سچ میں اس بار اسے نہیں بخشے گا۔ رخ پلٹ کر کمرے سے نکلنے سے قبل اس نے لائٹس آن کر کے ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا واش روم کے پاس آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ اپنے پورے وجود سمیت فرش پر اوندھے منہ پڑی بے ہوش تھی۔ وہ گھبرا کر اس کی جانب بڑھا، حیات کیا ہوا ہے تمہیں یار؟ تیزی سے اسے اپنی حصار میں اٹھاتا بیڈ پر لٹاتا وہ پریشان ہو گیا تھا۔ چہرے پر مٹے مٹے خشک آنسوؤں کے نشانات اور نم پلکیں اس کے دکھ کی کما تھی۔ شیرپکن کو ایک بار پھر شرمندگی نے آن گرا تھا۔ حیات پانی کے گلاس سے چلو میں پانی بھر کر چہرے پر چند چھینٹے مارتا وہ اس شرابی کسی کیفے سے دو چار تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ حیات آنکھیں کھولو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ اس کا بکھرا سا حلیہ دیکھ داس اپنی آن گرا تھا۔
افکن خشک پڑتے ہونٹوں اور مندی مندی سی پلکیں واہ کرتی وہ دیوانی ابھی بھی اسے ہی پکار رہی تھی۔ میں یہیں ہوں حیات، کہیں نہیں گیا۔ اب اسے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ افکن آپ یہیں ہیں نا میرے پاس؟ اجالا کے پاس مت جائیے گا پلیز۔ وہ نیم قنوت کی کسی حالت میں اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑتی خوفزدہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ یار میں کیوں جاؤں گا اجالا کے پاس، یہیں ہوں تمہارے پاس۔ حیات اٹھو پلیز۔ اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا چکا تھا، جو 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی سختی سے اس کی شرٹ جکڑ چکی تھی، جیسے وہ ابھی اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ حیات تم نے لنچ کیا تھا؟ اب اسے یاد آیا کہ وہ دوپہر میں بھی اس سے ناراض تھی۔ پتہ نہیں اس نے صبح سے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں، مگر دوسری جانب وہ اس کے سینے سے لگی پرسکون سی آنکھیں موند گئی تھی۔ حیات کیوں پریشان کر رہی ہو یار، اٹھو، حالت دیکھو اپنی، تم نے ہمارے اتنے اچھے مومنٹس کا ستیہ ناش کر دیا۔ نکاہت اور کمزوری کے باعث وہ جواب دینے سے قاصر تھی، مگر سینے پر چٹکی کاٹ کر اسے اپنے غصے کا احساس دلایا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا سب تمہاری غلطی تھی۔ بیٹھو، اب میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ اسے اپنی گریفت سے آزاد کرتا اس سے قبل ہی وہ کمزوری کے باوجود سختی سے گھورتی شرٹ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ اب کیا ہے؟ وہ اس کے بچکانہ رویے پر حیران ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہیں رہیں میرے پاس۔ مجھے ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی، کاش کہ افکن سمجھ پاتا۔ تو میں کون سا تمہیں چھوڑ کر بھاگ رہا ہوں، کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، اس نے سمجھانا چاہا۔ شیرفکن مجھے پتا ہے آپ اپنی اس چڑیل بیوی کے پاس جا رہے ہیں، مجھے چھوڑ کر، جیسے ابھی چلے گئے تھے۔ وہ ایک دم بھل آنسو بہاتی شیر کو ورطہ حیرت میں دھکیل چکی تھی۔ یہ لڑکی صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی بلکہ دیوانگی کی حد تک پاگل بھی تھی۔ یا میرے خدا، حیات یار اجالا کے پاس نہیں تھا بلکہ کام سے گیا تھا۔ وہ منہ کھولے ہونک ہوا، جو سرخ ہوتی آنکھیں بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر روک دیا تھا۔ کام سے گیا تھا حیات، تم کیوں فضول باتیں سوچ سوچ کر اپنا خون جلا رہی ہو؟ وہ بیچارگی بھرے لہجے میں بولتا اس کی آنکھیں چوم گیا تھا، جو شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے گھورتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی تھی، اور وہ بے بس سا اس پر اپنا اظہار قائم کرتا خاموش کروا گیا تھا۔ وہ بہت دیر بعد جا کر کچھ سنبھلی تھی۔ وہ اب تک اسے یوں ہی اپنے سامنے لیے بیٹھا خاموش کروا رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، رنی ہوئی آواز کے ساتھ ایک بار پھر شکوہ کیا گیا تھا۔ میں مجبور تھا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ تنزیہ بولی تھی۔ اگر واقعی یہ حقیقت ہوتی تو اجالا آج میری دوسری بیوی نہیں بلکہ پہلی بیوی ہوتی۔ حیات ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ شیرفکن کے بے ساختہ ادا ہونے والے الفاظ تیر کی معنی دل میں جا کر پیوست ہوئے تھے۔ کیا اجالا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ غم سے چور آواز میں کچھ تھا جو شیرفکن کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ اس نے الٹا سوال داغا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تمہارا سوال بالکل احمقانہ ہے، اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ آپ اجالا کو ڈیورس دے دیں۔ شیر نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ اجالا کو چھوڑ دیں افکن، میں آپ کو اجالا سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر جنونی لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ خاموش سا اس کی آنکھوں سے چھلکتی آس دیکھ رہا تھا۔ حیات اجالا میری بیوی ہے، اس کے وہی ہاتھ تھام کر ان پر پیار کرتا وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ میں مر جاؤں گی شیرفکن ہاشمی، مجھے شراکت داری برداشت نہیں ہے۔ پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر پھسلتے آنسو دیکھ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ حیات جذباتی مت بنو، اجالا میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی سرخ مترنم نگاہوں سے خائف نظریں چرا گیا تھا۔ اور جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی تھی اس کا کیا؟ حیات نے ضبط کی شدت سے اس کا گریبان جکڑ لیا تھا۔ حیات یہ کیا پاگل پن ہے، ہوش کرو۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا سختی سے بولا تھا، جو نفی میں سر ہلاتی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شیرفکن ہاشمی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے ہاتھ اس کی گریف سے آزاد کرواتی سینے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے پیچھے کو دھکیل کر بیڈ کی دوسری سائڈ رخ پلٹ کر لیٹ گئی تھی۔ ہولے ہولے لرزتا سراپا اس کے غم کا گواہ تھا۔ حیات تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اجالا میری بیوی ہے، اب تمہیں اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ اسے آئندہ وقت سے خبردار کر رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، پھر آپ گزارا کرتے رہیے گا اپنی محبت کے ساتھ۔
وہ ایک جھٹکے سے رخ پلٹ کر درستگی سے چنگھاڑتی شرفگن کو تیش دلا گئی تھی۔ بکواس نہیں کرو حیات، اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کبھی ایسی کوئی حرکت کی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ بھی تنبیہ لہجے میں بولتا آواز کر گیا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ کچھ برا ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ وہ لب بھینچ گیا۔ ہمارے درمیان جو بھی اختلافات قائم ہیں حیات، ہم وقت کے ساتھ انہیں بہتر انداز میں سلجھا سکتے ہیں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو میں بخشوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اس کے انداز و اعتبار دیکھ دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ افق کے پار سے نکلتا سورج ہر سو اپنی ٹھنڈی کرنیں بکھیرتا زمین ساتوں میں توانائی پھونکتا چلا جا رہا تھا۔ صبح کی نئی کرن کے پھیلتے ہی انسانوں میں امید کی ایک نئی کرن سے بیدار ہوئی تھی۔ ایسے میں اپنے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز عابسہ کی تمام تر رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ سیارات چھٹ کر روشن صبح میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر اس کا ذہن تو کل رات پیش آنے والے سانحے میں بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ حیات کی زندگی کی کایا پلٹ نے عابسہ کی شادی کو لے کر منفی سوچ پر ہر درجہ منفی اور خطرناک اثرات مرتب کیے تھے۔ وہ عجیب سی ذہنی کیفیت سے دوچار تھی۔ کیا شادی کے بعد دو فریقین کے مابین صرف نام کی محبت کا وجود رہ جاتا ہے، یا پھر واقعی یہ محبت عشق کی منزلیں بھی طے کر لیتی ہے؟ یہ وہ مشکل سوال تھا جو وہ کئی بار خود سے کر چکی تھی۔ جس طرح کی دیوانگی حیات کاظمی کی آنکھوں سے شرفگن کے لیے چھلکتی تھی، اگر اس جنونیت کے باوجود کوئی شخص بے وفائی کر جائے تو کیا ایک نارمل انسان ان عشق و محبت نامی بلاؤں پر اندھا اعتماد کر سکتا ہے؟ سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں محو تھی۔ جب ونڈو سے آتی سورج کی نرم گم کرنوں نے اس کی سوچوں میں خلل پیدا کیا تھا، وہ بیزاری سے رخ پلٹ گئی۔ بستر پر کروٹیں بدلتے بے کلی کے چند لمحے مزید سے لگے تھے، جبھی کسی نے زوردار انداز میں دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ وہ کوپ سے آنکھیں میچتی خرامہ قدم اٹھاتی دروازے کے نزدیک آئی تھی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا تھا۔ مقابل کھڑے شخص کا دروازہ پیٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ عابسہ کی نیند نہ پوری ہونے کے باعث رات بھر کی خماری سے بھاری ہوئی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں واضح تھیں۔ کیا ہے؟ وہی پھاڑ کھاتا لہجہ۔ مینا نے ناگواری سے ناک بھویں سمیٹی تھی۔ ملکہ عالیہ، آدھا دن چڑھ آیا ہے، صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ اگر آپ کی صبح ہو گئی ہو تو ذرا نیچے تشریف لے آئیں، دادی بیگم آپ کی منتظر ہیں۔ وہ لبوں پر خرافاتی مسکان سجائے طنزیہ لہجے میں بولتی ہی عابسہ کے دماغ بھن کر چکی تھی۔ ویسے صبح صبح اپنے حسین چہرے کا دیدار کروانے کی کوئی خاص ضرورت تھی نہیں۔ عابسہ نے بھی تند کرنا ضروری سمجھا تھا۔ مجھے بھی صبح صبح کالی بلی کا راستہ کاٹنا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ مقابل نے بھی تگڑی قسم کی جوابی کارروائی سے کام لیا تھا، جو اسے بری طرح سلگا گئی۔ شکل گم کرو اپنی، وہ مزید بدتمیزی سے بولتی اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی، جبکہ وہ تذلیل کے باعث سرخ ہوتا چہرہ لیے اس کی گوہر افشائیاں صرف یہ سوچ کر برداشت کر گئی کہ چند لمحوں بعد جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ یقیناً عابسہ اسماعیل کی دنیا تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا۔ 2 سیڑھیاں پھلانگ کر بندروں کی طرح اپنے مخصوص لاؤبالی اسٹائل میں زینہ اترتی، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے وجود سے لاپرواہ تھی۔ جبکہ لیونگ روم میں کچہری سجائے بیٹھے فردوس منزل کے مکینوں نے اس کی آمد پر چہرے پر ناگواریت سجائے ذرا نخوت سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ سانولی سی رنگت میں سرخیاں گلی ہوئی تھیں، ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے ندار سراپا لیے وہ شاہویز کی ہوس بھری نظروں کا ہی مرکز تھی۔ عام سے نحن نقش والی عابسہ اسماعیل کا ہمیشہ سے فردوس منزل کے مکینوں پر بڑا بھاری حساب رہا تھا، جس کی حاضر جوابی اور ذہانت کے باعث مامیاں تو ہمیشہ سے ہی اس کی ذات سے اکھڑی سی رہتی تھی، مگر اس وقت اپنے لاڈلے کی فرمائش پر چھوٹی مامی بڑی مشکل سے اپنے تاثرات پر قابو کر پائی تھی۔ آپ نے بلوایا تھا؟ چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ صوفے پر براجمان فردوس بیگم سے براہ راست مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں، ہمیں تمہیں اپنا ایک اہم فیصلہ سنانا تھا۔ وہ ناسمجھی سے فردوس منزل کے تمام مکینوں کے چہرے پر ایک ہوشی نگاہ ڈالتی خاموش رہی تھی۔ فیصلہ سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے پاس ہرگز بھی انکار کا حق محفوظ نہیں ہے، انہوں نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تھا، جبکہ اب اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ صاف صاف لفظوں میں کہیں، آخر کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ دونوں آئی بروز اکٹھا کیے سختی سے بولتی وہ سوالیہ گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو صاف لفظوں میں بات کر لیتے ہیں، وہ لہجہ بھر کھٹہری تھی۔ جی میں سن رہی ہوں،
سینے پر بازو لپیٹے بظاہر فردوس منزل کی جانب متوجہ وہ شاہویز کی نظریں خود پر گرتی محسوس کر رہی تھی۔ آبسہ اسماعیل، ہم نے تمہارا نکاح شاہویز ہمدان کے ساتھ طے کر دیا ہے، اور ہاں، نکاح آج ہی ہے، ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ فردوس بیگم کے لفظ سے یا پھر دھماکہ جو آبسہ اسماعیل کی ہستی تک ہلا گئے تھے۔ کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں؟ آخر یہ حق کس نے دیا ہے آپ کو؟ تیش کے عالم میں وہ بھپری شیرنی کے مانند سوالیہ انداز میں چنگاڑ اٹھی تھی۔ لڑکی، دھیرج رکھو، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن بیاہ کر اپنے پیا دیر سدھار کر جانا ہی ہوتا ہے، اور آخر ہمارے فیصلے سے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ نہیں جانتی کہ میں کیوں انکار کر رہی ہوں؟ دانت کچکچا کر سوالیہ انداز میں بولتی وہ مسلسل شاہویز کو گھور رہی تھی۔ لڑکی، وجہ جو بھی ہو، مگر جب اماں جان کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے تمہارا رشتہ شاہویز کے ساتھ طے کر دیا ہے تو کیوں فضول کی بحث میں وقت ضائع کر رہی ہو؟ عدیل صاحب نے قوت بھرے لہجے میں ناگواری سے گویا ہوئے تھے۔ آپ لوگ پلیز خاموش رہیں، ویسے بھی میں فردوس بیگم سے مخاطب ہوں۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی نگاہیں عدیل صاحب کی گھورتی نگاہوں میں گاڑتی گستاخانہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، کچھ تو شرم کرو لڑکی، اب یہ صرف تمہارے ماموں نہیں بلکہ ہونے والے سسر بھی ہیں۔ اللہ معاف کرے، کیسی گز بھر کی زبان ہے اس چٹانگ بھر کی لڑکی کی۔ بڑی مامی باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتی تعصبی لہجے میں بولی تھی، جبکہ باقی سب ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنے تمسخر بھری نظروں سے عابسہ کو گھور رہے تھے۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، میری یہ بات یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ انگشت شہادت اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی وہ فردوس بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اصلی دلیری سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھ رہی ہیں اماں جان اپنی ستیلی نواسی کے چال چلن؟ یہ نہیں کہ شکر بجا لائے کہ میرا شہزادوں جیسا نگینہ بیٹا اس بد چلن کو اپنے نکاح میں لے رہا ہے، جو راتوں کو نہ جانے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کرتی پھرتی ہے، اور بھی نہ جانے کتنی عاشق ہوں گے اس لڑکی کے۔ مامی کی بس ہو گئی تھی۔ میں لحاظ کر رہی ہوں آپ کا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا آپ لوگ بولتے چلے جائیں گے اور میں خاموشی سے سنتی چلی جاؤں گی۔ وہ درست لہجے میں پھنکاری تھی۔ کیوں بی بی، کیا کر لو گی؟ ورنہ ہاں، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ماں باپ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اس بار روب جماتا شاہویز بھی میدان میں کود پڑا تھا۔ معاملہ گرم تھا، چوٹ مارنے کا یہی درست وقت تھا۔ اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو، یہ نہ سمجھنا کہ آبسہ اسماعیل تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈر جائے گی۔ اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گی میں تمہاری۔ روبرو کھڑے شاہویز کی آنکھوں میں اپنی سخت نظریں گاڑتی وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، اماں جان، دیدہ دلیری دیکھ رہی ہیں آپ اس لڑکی کی؟ ہو نہ ہو یقیناً کسی لڑکے کا چکر ہے جس کی شے پر یہ ہمارے منہ کو آ رہی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی تھی، وہ تندیہ مسکرائی تھی۔ میری زندگی میں آج تک کسی بھی رشتے میں کوئی ایسا مرد کا بچہ شامل نہیں ہوا جس کے بل پر میں اپنا مقدمہ لڑ سکوں۔ قسمت کا چکر ہے کہ جو ملا بزدل نکما مرد ہی ملا، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تو دور آنکھ اٹھا کر حقیقت سے آنکھ ملانے کی جرت بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے میرے لیے بجاتے میں خود آبسہ اسماعیل ہی کافی ہوں۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی، جبکہ دونوں ماموں نے خفت کے باعث نگاہیں چرائی تھیں۔ دادی، نکاح خواہاں کو بلائیں، ابھی نکاح ہوگا۔ پھر اس پھڑپھڑاتی چڑیا کے پر اترنا تو میں اچھے سے جانتا ہوں، اور بلا وجہ چوڑا ہو رہا تھا، اور تمہارے جیسے بزدل انسان کی بیڑ بجانا بھی آبسہ اسماعیل اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ دو دو سارے لحاظ بالائے طاق رکھتی طنزیہ انداز میں پھنکاری تھی۔ تمہاری تو میں اسے اشتعال آیا تھا شاہویز، بس۔ دادی بیگم نے تنبیہ ضروری سمجھی تو وہ لب بھینچ گیا۔ لڑکی، نکاح تو تمہارا ہوگا، ضرور ہوگا، آج کی تاریخ میں ہوگا، اور ابھی ہوگا، وہ بھی شاہویز کے ساتھ۔ وہ جو رخ پلٹ کر جانے لگی تھی، فردوس بیگم کی سخت آواز پر بے یقینی کسی کیفیت سے دو چار جھٹکے سے پلٹی تھی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ آبسہ کو پہلی بار اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ ایک نگاہ چاروں اور گھمائی تو بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا سا محسوس ہوا تھا۔ بی بی، شکر مانو کہ عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، ورنہ کون منہ لگاتا ہے تمہاری جیسی یتیم لاوارث کو؟ وہ مزید رشتگی سے بولی تھی۔ یتیم لاوارث نہیں ہوں میں، جس دن میرے وارث آ گئے نا اس دن منہ دیکھتی رہ جائیں گی آپ۔ آبسہ کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا جو انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ عدیل، قاضی کو بلا کر لاؤ فوراً، ہمیں اس لڑکی کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے۔ انہیں کسی انہونی کا خدشہ سا لاحق ہوا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔
خود کو مار لوں گی یا پھر اس شخص کو جان سے مار دوں گی۔ وہ چیخ چلا رہی تھی مگر اس کی چیخ و پکار سننے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔